15 शाबान की रात है और इस रात की सुबह को मेरे नबी रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है। अल्लाह इस रात को तेरा वादा भी है, तो सबकी सुनता है। हम फरियादी आए बैठे हैं और बड़े दुखी होकर आए बैठे हैं। मेरे मौला पूरी उम्मत तबाह हो गई है। या अल्लाह तेरे महबूब चोर का कटता हुआ हाथ दे के रो पड़े थे, तो आज तो पूरी धरती में तेरे महबूब की उम्मत ज़बा हो रही है। या अल्लाह इज्जत नीला हो रही है। 15 शाबान की रात, लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फितर की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया, तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोज़ा रखते थे और उस रोज़े की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोज़ा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सब की माफ़ी करवा दे। एक दिन का रोज़ा सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा देते। दूसरा 15 शाबान में अल्लाह के यहाँ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा, कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पत्ता उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ़ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है और ईद उल फितर की रात है। इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ा ने वाल कौन गिने, एक दे गिनन बह जाओ तो पूरा महीना लग जाए। तो उनकी लाखों भेड़ें और हर भेड़ के जिस्म पर करोड़ों बाल। तो मेरे नबी ने मिसाल के तौर पर ये इरशाद फरमाया, ये एक मिसाल है कि अल्लाह बेहिसाब लोगों की माफ़ी का ऐलान फरमाता है। आप फरमाते थे कि मैं रोज़ा रखता हूँ इसलिए कि जब मेरी मौत का ऊपर ऐलान हो रहा हो तो मैं रोज़े के साथ, मैं
جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے؟ مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں، اشراق۔ اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2، شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا، والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا، 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے؟ باپ کو گئے اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار لبے نام مرادہ وہ میں تا تیرے دنیا چاہمن دا وسیلہ، میں نو آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی؟ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2، شراب پینے والا۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پونا، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند، تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم بربال ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جاوے ان گنو کر اللہ نو لوڑ کو نہیں، فرشتہ نو بھیجنے دی آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے۔
اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف۔ تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری، ایک آنسو بہا دے، چلو اللہ میں نے تو رونا ہی نہیں آمدا، ہائے تا تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے۔ تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ، کیوں بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے۔ اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو، کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی، اچھا پرچہ دی، ٹھیک، چلو بھئی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے، یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں، اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے تو سب کی سنتا ہے۔ ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے، یا اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے، عمر گزر گئی، یا اللہ ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے، یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت، یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے، تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے، یا اللہ عزتیں نیلا ہو رہی ہے۔ نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے، یا اللہ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون بناتی، یا اللہ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں، تو امت کی حفاظت آج کی رات، یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، یا اللہ فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے کو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ، بہت گندے ہیں پتھر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا، یا اللہ بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے تو معاف کر دے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اس پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی تجھے بلاتے تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا
میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے، یا اللہ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے، یا اللہ مہربانی کر مہربانی کر دے میرے مولا۔ عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے، یا اللہ اے میرے بالے، 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی، اے میرے رب تو نے کن کے حوالے میں کر دیا ہے یا اللہ، تجھ سے نشت کلا کرے تو کس سے کر، جانوروں کے حوالے کر، یا اللہ جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہہ کے اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو رستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے آ جانا میرے اللہ، تو آ جا یا رحمت اللہ انزل وقت فعل، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا، یا نصر اللہ انزل، یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی بھی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی، میرے مولا میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، آباق کے نام کو، میرے مولا میرے آقا اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئیں گا نا، بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے میرے پتر نو کہہ مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ کیسے، اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کو تھا، یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو،
15 शाबान उम्मत की सुबह की हो, जैसे 15 शाबान की सुबह होगी ऐसे उम्मत की भी सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए। 300 बरस की अंधेरी रात को मिटा दे, पूरी दुनिया के अहले कुफ्र को ईमान दे दे। या अल्लाह 7 अरब इंसान है, सबको हिदायत दे दे। जिनके मुकद्दर में नहीं फ़िरौन कारून है, उन्हें इबरत का निशान बना दे, उन्हें या अल्लाह सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। या अल्लाह ये जितनों ने हाथ उठाए हुए हैं सबको कबूल फरमा। या अल्लाह ये हमारे या अल्लाह हकीर हकीर सी शक्लें हमने इल्म की सीखने सिखाने की बनाई हैं, इन्हें कबूल फरमा। जो उसमें बच्चे पढ़ गए उन्हें भी हिदायत का आलम बना दे। जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तब्बाख हैं, चौकीदार हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं अल्लाह सब की नस्लों को आबाद शादाब निहाल फरमा। जो हम में बीमार हैं सेहत कामिला नसीब फरमा, जिनके घर वाले बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमा। या अल्लाह पूरे मुल्क में अमन को कायम फरमा। जो अमन को बर्बाद करने वाले हैं तो उन्हें बर्बाद फरमा दे। या अल्लाह जो आपस में लड़े हुए उनमें सुलह करा दे, जो रूठ हैं उन्हें मना दे। हमारी फ़ौजों की हिफाजत फरमा, हमारी अफ़वाज की हिफाजत फरमा, हमारी पुलिस की हिफाजत फरमा, हमारे रेंजर्स की हिफाजत फरमा, हमारी एलीट की हिफाजत फरमा। जितने शोबे तेरे या अल्लाह तेरे बंदे इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं, फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, एलीट में हैं, रेंजर में हैं, सब की नस्लों की उनकी हिफाजत फरमा। हमें या अल्लाह नेक अहल सियासतदान हुक्मरान नसीब फरमा। हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह, हमारी अदालतों से जुल्म को निकाल दे या अल्लाह। हमारी अदालतों में अदल को ज़िंदा फरमा, हमारे तालीमी इदारों में इल्म को ज़िंदा फरमा। हमारे हस्पतालों में हमें डॉक्टर दे, हमें ताजरों से वास्ता पड़ गया है, हमें डॉक्टरों की बजाय ताजर मिलते हैं जो मरीज़ को मरीज़ नहीं समझते, गाहक समझते हैं। या अल्लाह मेहरबानी कर दे, जब मसीह ही ताजर बन जाएं, जब जज ही इंसाफ को बेचने वाले बन जाएं, तो फिर तेरे दुखी बंदे कहाँ जाएंगे मेरे मौला। हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, बच्चे बच्चियों, नवासे नवासियों, पोते पोतियों, दामादों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह चारों सूबों में अमन को कायम फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकज़ तबलीग की हिफाजत फरमा, मराकज़ खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमारे बाज़ारों से सूद को निकाल दे, झूठ को निकाल दे, हेरा फेरी को निकाल दे, वादा खिलाफ़ी को निकाल दे, 2 नंबरी और फ्रॉड को निकाल दे। हमारे ताजरों को सच्चा बना दे, दयानतदार बना दे। हमारे दफ्तरों से या अल्लाह, हमारे दफ्तरों से ख़यानत को निकाल दे, रिश्वत को निकाल दे, जुल्म सितम को निकाल दे। हमारे थानों से जुल्म सितम को निकाल दे। चारों सूबों में हमें बरकतें अता फरमा, हमारे दरियाओं के पानी बहाल फरमा, हमारी बिजलियों की कमी दूर फरमा। या अल्लाह रमज़ान आने वाला है, हमारे लिए बाइस बरकत बना, हमारे लिए बाइस बरकत बना। मान सब के नसीब फरमा, हमें रोज़े रखने की हिम्मत दे, हमें रोज़े रखवाने की हिम्मत दे, हमें इफ्तारियाँ करवाने की हिम्मत दे, और पूरी उम्मत पर अपने रहम करम के दरवाज़ों को कुशादा फरमा। या अल्लाह ये जितने भाइयों ने हाथ उठाए हुए हैं